السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے خدا کی رحمت۔ خدا کی راہ میں پیسے لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے۔ خدا کی راہ میں پیسے لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح خدا کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح خدا کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ A+ والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ بڑا کام اور کامیابی تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ A+ والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ بڑا کام اور کامیابی تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم دعا کیا کرو کہ خدا تم سے بہت بڑے کام کروائے اور تمہیں بہت کامیابی دے۔ تم دعا کیا کرو کہ خدا تم سے بہت بڑے کام کروائے اور تمہیں کامیابی دے۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھا جائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھا جائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو، مگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو۔ سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو، مگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے خدا نے۔ بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بعض دفعہ خدا آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور خدا رہ جائیں۔ بعض دفعہ خدا آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور خدا رہ جائیں۔ اگر انڈے کو باہر سے توڑا جائے تو زندگی دم توڑ دیتی ہے۔ اگر انڈے کو باہر سے توڑا جائے تو زندگی دم توڑ دیتی ہے، جبکہ انڈا اندر سے ٹوٹے تو زندگی جنم لیتی ہے۔ مثبت تبدیلی ہمیشہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں خود کو اندر سے بدلنا چاہیے۔ مثبت تبدیلی ہمیشہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں خود کو اندر سے بدلنا چاہیے۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ صرف خدا ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ صرف خدا ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ کسی غمزدہ شخص کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ کسی غمزدہ شخص کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ پھر میں نے سکون سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے خدا کے ذکر کی طرف اشارہ کیا۔
साथ ही खड़े समझदार इल्म ने बताया कि ये लोगों की मदद में भी आपको मिलेगा। फिर मैंने सुकून से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उसने खुदा के ज़िक्र की तरफ इशारा किया। साथ ही खड़े समझदार इल्म ने बताया कि ये लोगों की मदद में भी आपको मिलेगा। खुदा की राह में पैसे लगाएं तो पैसे में बरकत आ जाती है, उसी तरह खुदा की राह में वक्त लगाएं तो वक्त में बरकत आ जाती है। दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हो सकता है कि अब मैं वीडियो अपलोड ना करूं क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना बहुत करीब आ चुका है, इसलिए रमज़ान के महीने में वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपसे इस्लाम से मुताल्लिक़ बात किया करूं, ख़ास करके मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से। और मेरा ये इरादा है, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, कि मैं कुरान का तर्जुमा हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में अपने फेसबुक लाइव पर अपलोड किया करूं रमज़ान मुबारक की स्टार्टिंग से या उससे एक आध दिन पहले से। तो मेरा ये इरादा है और इंशाअल्लाह मेरा इरादा अल्लाह ताला कामयाब करे आप लोगों की दुआओं से, कि मैं या तो फजर के वक्त या फिर ईशा के वक्त रोज़ाना आधा घंटा देखेंगे, पहले आधा घंटा या फिर मैक्सिमम 1 घंटा, आधा 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं, कुरान का तर्जुमा, सिर्फ खालिस लफ्ज़ी तर्जुमा कुरान का, और रोज़ाना डेली फजर में या फिर ईशा में मैं फेसबुक लाइव पर अपने दिया करूँगा। और ये इसलिए दिया करूँगा ताकि जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने आज तक कभी कुरान को देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उन तक कुरान की बात पहुँच सके। क्योंकि हमारा ये काम था, अल्लाह ताला ने हमें फरमाया था कि कुरान की दावत को आम करो और कुरान की बात को सिर्फ मुसलमान तक नहीं, गैर मुस्लिमों तक भी पहुँचाओ। क्योंकि कुरान पाक जो है वो ऐसी अजीम शान किताब है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आई थी, वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात के लिए आई थी। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पूरे जहान के लिए नबी बनकर आए थे, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। उन्होंने भी दीन मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों में फैलाया, जिनकी दावत दी, और दावत की बहुत अहमियत है। तो मैं चाहता हूँ कि अब कोरोना वायरस ये फैला हुआ है और ये समझ लीजिए कि सब लोगों की ज़िंदगी अल्लाह हिफाजत से रखे, ख़तरे में चल रही है। कब किसका नंबर लग जाए कुछ नहीं पता, कब मेरा नंबर लग जाए कुछ नहीं पता, कब इस दुनिया से हमारी रुखसती हो जाए कुछ नहीं पता। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये एक अजीम शान रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं कुरान की दावत को आम करूँ, आम लोगों तक पहुँचाऊँ। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं, जिन्होंने आज तक कुरान नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने बहुत से ऐसे बड़ी तरह से जो तालीम कुरान की तिलावत करती है लेकिन तर्जुमा आज तक उन्होंने नहीं पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक भी कुरान का तर्जुमा पहुँचे। और मोस्टली मेरा ये इरादा है कि नॉन मुस्लिम तक कुरान का तर्जुमा पहुँचे। सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा होगा और उसमें जो तर्जुमे के बाद जो थोड़ी सी डिटेल होगी, उसकी थोड़ी डिटेल, ज़्यादा नहीं ब्रीफली डिटेल होगी, वो भी मैं आपको कुरान शरीफ से ही बताऊँगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊँगा, जो कुरान से होगा और जो कुरान का तर्जुमा होगा, जो कुरान की डिटेल होगी, सिर्फ वही आपको लफ्ज़ी बताऊँगा। मैं डिटेल वगैरह और तफसील कुछ नहीं समझाऊँगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस्लाम का स्टूडेंट हूँ। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई मुस्लिम स्कॉलर, कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती अदीम नहीं हूँ। उसमें जो भी चीज़ आपके समझ में ना आता है वो आप उसमें से मतलब निकाल के अपने पास नोट करके रख सकते हैं, और वो किसी जानकार आदमी से, आलिम दीन से, मुफ्ती इकराम से, किसी रिसर्च स्कॉलर से पूछ सकते हैं या उनकी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। सब तफसील आपको नेट पर मिल जाएगी। फ़िलहाल तो ये आम लोगों के लिए मैंने ये सोच रहा हूँ करने का, कि अल्लाह ताला मुझे इसमें ये हिम्मत है और ये काम को अंजाम करने की तौफीक अता फरमाए, कि ज़्यादातर मेरे जितने नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, नॉन मुस्लिम भाई हैं मेरे, जितने मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, उसके अलावा भी जितने बेचारे जो लोग आज तक कुरान के तर्जुमे से आज तक वाकिफ़ नहीं हुए, उनको वाकिफ़ कराना, बस मेरा ये मकसद है। अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए, और आप लोग भी जिस तरीके से भी हो सके कुरान की दावत को ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिए, क्योंकि एक वाहिद कुरान करीम ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और जितने भी मुसलमान इस दुनिया में रहते हैं या जितने भी नॉन मुस्लिम लोग इस दुनिया में हैं, सब कुरान की रेस्पेक्ट करते हैं और सब कुरान की बात को मानते हैं। और कुरान जैसा नाजिल हुआ था ता क़यामत तक वैसा का वैसे रहेगा। उसमें एक भी गलती, एक भी ज़रा बराबर गलती का भी शुबा किसी को नहीं है, दुश्मन को भी नहीं है, मुसलमान को नहीं है। ख़ुद अल्लाह ने इस कुरान में फरमाया कि मैं कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा लेता हूँ। जब अल्लाह ने अपनी
آپ قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اس میں کوئی سوئی برابر بھی کچھ اس کے اندر بگاڑ نہیں کر سکتا. اس لیے ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو دشمن بھی مانتا ہے کہ جیسی نازل ہوئی تھی آج تک ویسی کی ویسی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے اور تا قیامت تک موجود رہے گی. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک اتفاق پھیلے، سب لوگ پیار محبت سے اخلاص سے، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، مجھے بہت محبت ہے اپنے ملک ہندوستان سے، مجھے بہت محبت ہے میرے ہندو بھائیوں سے، میرے سکھ بھائیوں سے، میرے عیسائی بھائیوں سے، ان کے علاوہ جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں میں سب سے محبت کرتا ہوں. اور محبت بانٹنا چاہیے انسان کو، اور میں اس محبت بانٹنے کا ہی کام کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ہندو بھائی ہیں، جتنے بھی سکھ بھائی ہیں، عیسائی بھائی ہیں، جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، سب محبت کو بانٹیں، ایک اتفاق قائم کریں، کوئی بھی ایسی بات نہ نکالیں، کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے. ٹھیک ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ فیس بک لائیو پر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اور میرا جو فیس بک کا لنک ہے وہ میرے ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، تو آپ فیس بک پہ مجھ سے جڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی وقت میں نے طے نہیں کیا ہے، فی الحال میرا ارادہ عشاء کے بعد یا پھر فجر میں. اللہ تعالیٰ بس میری صحت تندرستی سے ٹھیک رکھے، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو، کوئی طبیعت خراب نہ ہو. تو میرا انشاءاللہ پورا ارادہ ہے کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قرآن کا لفظی ترجمہ اور اس کی لفظی ڈیٹیل جو اس میں ہوگی وہ میں آپ کو اس میں ڈکٹیٹ کروں. بس میرا آپ سے یہی پیغام تھا. انشاءاللہ زندگی تندرستی رہی تو ملاقات پھر ہوگی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کرونا وائرس سے بچ کر رہیے گا. اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، آس پڑوس کے لوگ جو بیچارے جس کے اندر کسی کا کھانے کی پرابلم ہے، کسی کا پیسے کی پرابلم ہے، کسی کا اور بھی چیزوں کی پرابلم ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، یا ہمارے نان مسلم بھائی بھی جو بھی پریشان ہیں، جس طریقے سے آپ کی جس کی بھی جیسے بھی آپ کی کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں کرے. کوئی دھرم نہ دیکھے، کوئی ذات نہ دیکھے، کوئی کاسٹ نہ دیکھے، کوئی امیری غریبی نہ دیکھے، جس کی جس سے مدد ہو سکے مدد کرے. اس ٹائم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور مل جل کے پیار محبت سے ایک باغیچے کی طرح رہیں. یہ باغیچہ ہوتا ہے، اس میں رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، اسی ہمارے دیش کی مثال ہے. انیکتا میں ایکتا، تو یہ ایکتا قائم رہنا چاہیے، اور اس ایکتا کا پیغام دنیا میں پہنچنا چاہیے. بس میری بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. تو پھر وہی بات بولوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو. اللہ حافظ.